أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 23 سورہ سجدہ جس کی کل 30 آیات ہیں، مکن صورت ہے اور میں 3 رکوع ہیں جی 3 ہی رکوع۔ اچھا، آج کا لیسن شروع کرنے سے پہلے کل کے بارے میں، کیونکہ ہم پریویس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہوتے ہیں آن دی ہول۔ تو پریویس میں کیا تھا؟ پریویس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ زمین کی ایج کے بارے میں ایک خاص بات کی تھی جو موسٹلی نہیں ہوتی، 1000 سال۔ میں کل اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مکاشفات دانیال میں، حضرت دانیال علیہ السلام کا اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، بائبل میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں ان کے وہ لکھے ہوئے ہیں اقوال۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے خبر دی کہ اے ابن آدم وہ ایک خاص واقعہ، ایک میجر ڈسٹرکشن زمین کے ساتھ پیش آئے گی، یعنی قیامت۔ تو میں نے پوچھا کہ اس میں دن کتنے رہ گئے ہیں؟ تو ہی سیڈ کہ 1 دن اور 1 دن اور آدھا دن، ٹھیک ہے؟ کتنے بنے؟ 2500 سال۔ تو حضرت دانیال کی ایج جو ہے وہ قبل مسیح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بیفور کرائسٹ۔ تو بیفور کرائسٹ بخت نصر کا زمانہ آلموسٹ وہ وہی زمانہ ہے، 532 یا 523، ٹھیک ہے؟ 533 اگر مان لیتے ہیں، 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے۔ آج حضرت عیسیٰ کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ 2000 کیا ہے آج؟ 23۔ اس میں 500 سال ایڈ کریں، 500 سال ایڈ کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 2500 سال ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، وہ مجھے حدیث یاد آ گئی کہ ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی ایج آدھا دن اور بڑھا دے۔ ہم نے یہاں پڑھا کل کہ اللہ کے ہاں جو 1000 دن گنے جاتے ہیں، 1000 سال گنے جاتے ہیں، وہ ہمارے ہاں کا 1 سال ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے ساتھ اگر کنورٹ کریں، ایک دن ہے، سوری، اللہ کا 1 دن اور ہمارے 1000 سال گزریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کی عمر آدھا دن بڑھا دے۔ صحابہ نے عرض کیا آدھا دن سے کیا مراد ہے؟ فرمایا 500 سال۔ تو حضرت دانیال کے مکاشفات سے لے کر اب تک اگر 2500 سال گزر چکے ہوں تو اس میں سے بھی کافی کچھ گزر چکا ہے۔ یہ جو 5 سال اللہ تعالیٰ نے 500 سال آگے بڑھائے ہیں۔ اور اسٹیفن ہاپکنز نے کیا کہا کہ ہمارے پاس زمین کے ذخائر کتنے رہ گئے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم 300 سال اس زمین پہ سروائیو کر سکیں گے۔ ہاں ثابت ہو رہی ہے جی، اسی سے ثابت ہو رہی ہے کہ زمین کی ایج بیفور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت دانیال فرما رہے ہیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں درج ہے۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ از بائبل سے زیادہ تورات ہے اس میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل نے خبر دی ہے کہ 1 دن اور 1 دن اور آدھا دن، 2500 سال ہوئے اللہ کے شمار میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے یا شاید اللہ تعالیٰ بڑھا دے 500 سال، آدھا دن بڑھا دے۔ تو 3000 سال میں سے ہم موسٹ آف دا ٹائم اسپینڈ کر چکے ہیں۔ اور ایک بات کل ہم نے یہ پڑھی تھی، اور دوسری بات آج کے لیسن شروع کرانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہم نے اب تک قرآن جتنا پڑھا ہے اس میں سے مدنی صورتیں بھی آ رہی ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم کون سی آئی ہیں؟ مکن آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ میجر قرآن کا زیادہ پورشن کون سا ہے؟ مکن ہے، ٹھیک ہے؟ اب مکن قرآن میں اور مدنی قرآن میں بھی، مدنی قرآن میں جہاں احکامات آئے ہیں وہاں شراب کی حرمت ایک بار ہے۔ شراب میں کچھ فائدے ہیں، کچھ نقصان ہیں۔ ایک دفعہ شراب نہ پیو، یہ بری چیز ہے، فائدے کم ہیں، نقصان زیادہ ہیں۔ اور ایک دفعہ حکم آیا ہے اس کو بالکل ختم کر دو۔ ابھی سورۃ لقمان گزری ہے، اس میں کیا کہا اللہ پاک نے؟ وہ لقمان علیہ السلام اپنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ تکبر نہیں کرنا، لوگوں سے منہ نہیں پھیرنا، ایروگینٹ نہیں ہونا۔
یہ ایروگینٹ نہیں ہونا یہ تھرو آؤٹ دا قرآن چل رہا ہے یا صرف ایک دو جگہ پر ہے؟ شراب کی حرمت کی طرف تھرو آؤٹ چل رہا ہے نا. اور ہمارے اسٹینڈرڈز کیا ہیں کہ جو ڈرنک کرتا ہے، جو چرس پیتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، وہ بڑا عیب دار انسان ہے. سگریٹ کس کو تباہ کرے گی؟ لنگس کو. آپ کی فزیکل باڈی میں سے لنگس ایکسپائر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. شراب کس کو نقصان دے گی؟ آپ کے لیور کو اور آپ کے کڈنیز کو. آپ کولیپس بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے فیل بھی ہو جائیں، ہو سکتا ہے کوئی اور پرابلم ہو جائے، ٹھیک ہے. ان گناہوں کا فزیکل نقصان ہے اور ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار منع کیا ہے. تکبر اور بد اخلاقی سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں، آپ دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگا دیتے ہیں. جو بڑے عیب ہیں ان کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے اور ہم نے انسانوں کے ظاہر کو لے لیا ہے. یہ چار صورتیں اتنا کمپیکٹ مینر سکھاتی ہیں زندگی گزارنے کا، انسانیت کا. ہم ابھی تک انہی اسٹینڈرڈس کو لے کر بیٹھے ہیں. اگر کوئی انسان کسی بھی طرح کی ایڈکشن کا شکار ہے تو اس کا نقصان اسے خود کو ہے، اس بیچارے کو فزیکلی ہارم ہے، اور اس گناہ کا معاملہ صرف اللہ تک ہے. لیکن بد اخلاقی، تکبر، حسد، جلن، غیبت، بہتان، یہ ایسے گناہ ہیں جو آپ کو دوسروں کی زندگیاں آپ تباہ کر دیتے ہیں. میں آخری سپارے سے مطلب ٹیچر نے مجھے حفظ کرنا شروع کیا ہے، کروایا ہے، اور آخری صورتیں بھری ہوئی ہیں اس چیز سے کہ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا، یتیم کا خیال نہیں کیا، دینے والوں میں نہ ہوا، نماز کو اسٹیبلش نہیں کیا. حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تم نماز اسٹیبلش کرو گے تب تم رانگ ڈوئنگ برداشت ہی نہیں کرو گے، تب تم غلط کو غلط کہو گے، صحیح کو صحیح کہو گے، اور پھر اس راستے میں مشکلات آئیں گی. وہ پہلے کہا اور پھر اس کے بعد کہا لوگوں کے ساتھ ایروگنٹ مت ہو کے رہو. سورۃ حجرات یہی کہہ رہی ہے، سورۃ تحریم یہی کہہ رہی ہے، جہاں مینر سکھائے جا رہے ہیں. سورۃ احزاب ہو، سورۃ نور ہو، سورۃ توبہ ہو، کہ انسانوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں. بڑے گناہ چاہے مدنی قرآن ہو چاہے مکن قرآن ہو، یہی بتائے جا رہے ہیں. بڑے عیب یہ ہیں. انسان کی جو پیدائش ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عیب بتا دیے ہیں کہ تم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہو، تم ورلڈلی ہو، تم خلق سے تعلق رکھتے ہو. خلق کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں. وہ مطلب پہلے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے پورا، ماں کے پیٹ میں بچے کا بننا، اور جو امر ہے وہ ایک سیکنڈ میں آتا ہے. اللہ کا حکم، روح آتی ہے. تو انسان خلق وہ اللہ کا جہان ہے، اللہ رب العالمین ہے جو نظر آتا ہے. تو نظر آنے والے کے اوپر ہماری توجہ ہے. اور اللہ خود سورۃ روم میں بھی فرماتا ہے کہ تم صرف ظاہر دیکھتے ہو، یو جسٹ سین دا شیلو تھنگس، ظاہری سطحی چیزیں دیکھتے ہو. تو ہم عیب بھی انسان سطحی دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں میں آگ لگا رکھی ہے، دوسروں کی زندگیاں تباہ و برباد کر رکھی ہیں. آپ ایک بہت اچھی پریکٹیکل عبادت گزار انسان ہو. آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، آپ تہجد بھی پڑھیں، اور آپ روزے بھی رکھیں، لیکن آپ کی زبان ایسی ہو کہ ہسبینڈ گھر میں داخل ہو تو آپ اسے سینگوں پر اٹھا لیں. وہ باہر سے تھکا آ رہا ہے تو آپ اس کو سکون کی 2 گھڑیاں نہ گزارنے دیں. آپ بچوں سے جب بھی بولیں ان کو قرض کیے بغیر اور گالیاں دیے بغیر بات نہ کریں. آپ کے ہمسائے آپ کی زبان سے محفوظ نہ ہوں، آپ کے رشتہ دار آپ کی کریوسٹی سے محفوظ نہ ہوں. پھر چاہے آپ پردے دار ہوں، بہت شدید پردے دار ہوں، آپ بہت شدید عبادت گزار ہوں، شیطان سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی آپ عبادت میں جتنی بھی کر لیں. صرف ایک کمپیریزن کے گناہ نے اسے کیا کر دیا، انا خیر منہ. تو بڑے عیب، انسان کمپلیٹ تو نہیں ہے نا، وہ خلق ہے، اس میں نقص ہے، اس میں عیب ہوں گے. تو اللہ کرے ہمارے اندر یہ باطنی عیب نہ ہو، یہ بڑے عیب نہ ہو. ان کی طرف توجہ کرنی ہے، ان کی صفائی کی طرف توجہ کرنی ہے. ظاہر کو دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے ظاہر کم اور باطن زیادہ دیا. روح امر ہے، روح کے پاس بہت سی طاقتیں ہیں. روح ڈیوائن کوالٹی ہے ہماری، ڈیوائن پاورز ہیں. وی ہیو سچ ڈیوائن کوالٹیز اینڈ سچ ڈیوائن پاورز کہ ہم یہ جو خلق کا جسم ہے، یہ جو زمین کا مٹی سے تعلق رکھنے والا جسم ہے 20 یا 40%، ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں. اس کی خواہشات پر، اس کی ٹیمپٹیشنز پر، اس کے دھوکوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں اگر ہم اس امر کو جو اللہ کی طرف سے ہے، ورلڈلی ہے، اسکائلی ہے، تو اس کو اگر ہم اسٹرانگ کرتے ہیں.
اور اسی کے جو نقص ہیں، جو اسی کے عیب ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے. کیونکہ ظاہری عیب سے تو انسان نے عیب دار تو ہونا ہے. ہو سکتا ہے وہ 5 ٹائم کا نمازی آدمی، وہ 50 حج کرنے والا. ابھی تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی میرے ماموں کے گھر، تو وہ سوات سے آئی ہوئی تھی. وہ کہتی ہے خاتون، میری ساس بہت اچھی خاتون تھی. اچھا تو میرا سسر بھی تھا. ساس تو گئی ہوگی جنت میں، سسر کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا. دیکھا کہاں گیا؟ اس نے کہا 50 حج کیے ہیں، لاتعداد عمرے کیے ہیں، نمازیں 5 نہیں پڑھتا تھا، ہر نماز، اشراق، چاش، تہجد. لیکن انسانوں کے ساتھ ٹخ ٹخ اور پخ پخ. اس نے بہت ستایا ہماری ساس کو. تو اللہ عبادت نہیں مانگتا آپ سے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان حاجی بھی ہو، نمازی بھی ہو، لیکن اس کو اپنے غصے پر کنٹرول ہی نہ ہو، اس کو اپنی سازشی فطرت پر کنٹرول ہی نہ ہو، وہ لوگوں کی زندگیاں خراب کرتا پھرے. کریوسٹی کے بارے ہوں، پتہ چلنا چاہیے آج اس گھر میں کیا پکا، فلاں شادی پہ کون آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. میری بہن نے میرے سسرال والوں میں سے کسی کو بلا تو نہیں لیا، میری تو ان کے ساتھ شدید لڑائی چل رہی تھی. یہ چیزیں ہماری زندگیوں کو گھن کی طرح کھا گئی ہیں، اور ابھی اسٹل ہم اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں. ظاہر دیکھیں گے کوئی رشتہ بھی آئے گا نا تو مجھے کسی اچھی لڑکی کا بتائیے گا اور کسی اچھے لڑکے کا بتائیے گا جس میں یہ عیب نہ ہو، اور پھر چاہے وہ آپ کی زندگی جہنم کر دے، وہ تکبر سے بھرا ہوا ہو، وہ آپ سے سسرال والوں سے سیدھے منہ بات نہ کرے، وہ بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھے. آپ نے اس کی عبادت کو کیا کرنا ہے؟ کوئی شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہے. کوئی اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنا نامہ اعمال کر رہا ہے نا. آپ کا سے کیا بینیفٹ ہے اس کو؟ آپ کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. آپ کو تو اس کا اخلاق چاہیے، آپ کو تو اس کے اندر احساس چاہیے، انسانیت چاہیے. 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے. کس چیز پر محنت کی ہے؟ کہ انسان اچھے انسان بن جائے. یونیورسل مینر سکھایا ہے، انسانیت سکھائی ہے. ایک اچھا انسان ہی اچھا مسلمان اس میں کنورٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں، جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے اسلام کو ایسے اڈاپٹ کر لیا بائی برتھ کیونکہ مسلم ہے، شعوری طور پہ ایکسیپٹ نہیں کیا. تو ہم وہ شریعت پر جب آ گئے، ہم نے فوکس کر لیا ہے، تو وہ جو محنت ہونی تھی روح پر اور جو عمر پر ہونی تھی، اور جو ہماری جو لائٹ چیز ہے ہمارے اندر اور جو پاورفل چیز ہے، تو ہم نے اس کو کھو دیا ہے. جس کی وجہ سے ہماری نمازیں تو ہیں، ظاہری عبادتیں تو ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ بھی چند عرصہ چلیں گی. اب وہ بھی اگلی نسلوں تک نہیں چلنے والی، کیونکہ ہم بیس کھو چکے ہیں. اب ہوا میں قلعہ کب تک تعمیر کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بنا کے دکھا دے کوئی مجھے. بیس بنائے بغیر آپ ایک جھونپڑی بنا کے دکھاتے مجھے، یہ پاسبل نہیں ہے، لاجک کی بات ہی نہیں ہے. آپ نے بیس کو چھوڑ دیا، آپ نے عمر کی خرابیاں، روح کی پاکیزگی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، روح کے عیب ڈھونڈے ہی نہیں. آپ ظاہر پر آ گئے ہیں. آپ کو شریعت چاہیے، آپ کو پردہ چاہیے. امپریس ہو جاتے ہیں، بہت پردہ کرتی ہے، گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، ساکس بھی پہنی ہوئی ہے، کسی غیر محرم سے آواز بھی نہیں سنی، یہ سوچ کے اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میری بیٹی اس کے گھر بڑی سکھی رہے گی. اور کیونکہ وہ ہوا میں تعمیر ہوا ہوا قلعہ ہوتا ہے، وہ گھر ہوتا ہے، وہ دھڑام سے گرتا ہے، پہلی رات ہی شادی کی گرتا ہے. وہ بہو کو کھانا بھی نہیں پوچھ رہی ہوتی بعض دفعہ، وہی ناشتہ جو اس کے میکے سے آیا ہوتا ہے وہ سارے بیٹھ کے آرام سے چٹ کر جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ روم میں سو رہی ہوتی ہے. تو ظاہری عبادت آپ کو کچھ نہیں دے گی جب تک بیس نہیں ہوگی. میں آپ کو صرف دنیا کی مثال دے رہی ہوں. کوئی مجھے گھر دکھا دیں جو ہوا میں تعمیر ہوا وہ بیس کے بغیر، ایک جھونپڑا دکھا دیں، ایک کچا مکان ہی دکھا دیں، گھاس پھوس کی بنی ہوئی دکھا دیں. جب تک ہم بیس کی طرف نہیں لوٹیں گے، جب تک ہم مکن قرآن کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہم اچھے انسان نہیں بنیں گے، ہم اچھے مسلمان بن ہی نہیں سکتے. پھر چاہے مصلی بچھا کے اعتکاف کر لیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، ساری زندگی بیٹھے رہیں. اللہ کو انسان سے یہ نہیں چاہیے. ایسی عبادت کرنے کے لیے تو شیطان ہی اکیلا کافی تھا، عزازیل کافی تھا. اس سے زیادہ عبادت گزار فرشتے بھی نہیں ہوئے کہ جس کو عبادت گزاروں میں ٹائٹل ملا ہوا تھا. وہ بیٹھ کے درس دیا کرتا تھا، بڑے لمبے لمبے سرمنز ہوتے تھے، اس کے سرمنز آر دا ریلیجیس لیکچرز وہ دیا کرتا تھا. اور صرف ایک گناہ
صرف کمپیریزن کا گناہ، انا خیر منہ، دیٹس آل. اور ہم کہتے ہیں ہر تقریب میں میرا سوٹ یونیک ہونا چاہیے، سب سے خوبصورت. یہ گناہ ہم کیسے ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے. انا خیر منہ، مجھے سب سے یونیک نظر آنا ہے. میرے والا پرنٹ میری مما کو چاہیے کہ وہ کسی میری بہن کو بھی نہ دکھائیں، یونیفارم نہ لگے. میں بہتر پہنوں گی، میں بہتر گھر میں رہوں گا، میری جاب بہتر ہوگی، میرے بچے زیادہ اچھے اسکول میں پڑھیں گے، میں اچھے برانڈ پہنوں گی. اللہ اکبر. اور یہ گناہ کرتے 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 آپ پھر کون سی شریعت کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ 13 سال کی محنت میں سے ایمن کبھی کبھی مجھے کہتی ہے استاد جی تبدیلی نہیں آ رہی، تو 3 سال تو دو. میں نہیں کہتی مکہ کے 13 سال دے دو اپنے آپ کو، 3 سال تو دو، بیس تو بناؤ. اے بی سی پڑھائے بغیر آپ مانچسٹر یونیورسٹی میں یا آکسفورڈ میں یا ہارورڈ میں، دنیا کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں بہترین میں داخلہ لے لیں، پی ایچ ڈی کر کے دکھائیں. اگر آپ کو قاعدہ آپ نے نہیں پڑھا، الفابیٹس نہیں سیکھے. These are the basic things. Humanity is a basic thing. جب آپ کو دوسرے انسان کی تکلیف دے گی، جب اس کا درد خود محسوس ہونا شروع ہوگا، then you are a Muslim. صحابہ ایسے ہی چینج ہوئے تھے، یہی محنت کی تھی. جب تک ہم سپارہ سیدھے طرف سے نہیں پڑھتے، گھڑی کو سیدھی طرف سے نہیں گھماتے، ہم اس چیز کو میٹ نہیں کر سکیں گے. بیٹھے سوچتے رہیں امت مسلمہ کے زوال کا کیا حل ہے. جیسے قرآن نے تربیت کی ہے صحابہ کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہمیں وہ چکر جو الٹا چل گیا وہیں سے سیدھا کرنا پڑے گا. بیس بنانی پڑے گی، اپنی روحوں کو ٹائم دینا پڑے گا. آپ جسم کو جتنا ایز دے دیں، بعض دفعہ آپ بستر میں ہوتے ہیں، سردیوں میں بستر گرم ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، لیکن بے چینی اتنی ہوتی ہے کیونکہ روح اللہ کی یاد میں مصروف نہیں ہے نا، اس کو آپ نے غذا نہیں دی، اس کو دنیا کی تکلیفیں پریشان کر رہی ہیں. آپ روز رات کو سوتے ہیں، جسم آپ کا سوتا رہ جاتا ہے، روح اتنے ڈیسپریٹ ہے اللہ سے ملنے کے لیے، وہ روز خوابوں میں جاتی ہے نا اوپر، وہ جسم چھوڑ کے اٹھتی ہے نا. اللہ خود کہتا ہے قرآن میں، پھر کچھ روحوں کو میں لوٹا دیتا ہوں اور کچھ کو قبض کر لیتا ہوں. یہ روز ہوتا ہے، یہ سرکل چل رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اپنی روحوں کو غذا دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے روحوں کی صفائی کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ گندگی پر ہیں، وہ وینٹیلیٹرز پر ہیں، وہ مری پڑی ہیں، وہ تھکی ہوئی ہیں، پھر بستر بھی آرام نہیں دیتے، پھر فزیکل فٹیگ کے بعد بھی آپ کو سکون کی چین کی نیند نہیں آتی، ہمیں یقین کریں نہیں آتی. بس یہ باتیں تھیں، پھر میں نے کہا کہ آج لیسن پڑھانے سے پہلے کہہ دوں، ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو وہ کتاب. وہ کون سی کتاب؟ الکتاب. تورات کو تو تورات دی تھی، اوریجن کیا تھا اس کا؟ قرآن کا اوریجن کیا ہے؟ لوح محفوظ. الکتاب جہاں بھی آئے گا، موسیٰ کو بھی اس الکتاب میں سے حصہ دیا گیا. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو ہرگز نہ شک میں پڑھنا. ریب بھی شک، مریا بھی شک، یہ فارمز ہیں شک کی. تو عربی کیونکہ میں آپ کو تھوڑی ایسے چنکس چکھاتی رہتی ہوں، تو یہ نوٹ کر لیا کریں. لٹرل میننگ، مِلِقَائِهِ، اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں. وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنا دیا اسے، ہدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے انسٹرکشن کا باعث بنا دیا اس الکتاب کے حصے کو، یعنی تورات کو. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے بنائے ان میں سے، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سبحان اللہ. اور ہم نے بنا دیے اس میں آئمہ، امام کی جمع ہے، ایسے امام، ایسے لیڈرز پیدا کیے، یہدونا، جو گائیڈ کرتے تھے، کس طرف؟ بے امرنا، ہمارے حکم کی طرف. لما صبروا، جب بھی انہوں نے صبر کیا. دیکھیں صبر کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو کیسے نفی کر دیا. آپ کہتے ہیں ہمیں ہدایت چاہیے، اور ہم مانگتے ہیں، ہم ہر رکعت میں نماز کی مانگتے ہیں ہمیں ہدایت چاہیے. اللہ کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب صبر کیا انہوں نے، تو انہوں نے نہ صرف خود ہدایت پائی، بلکہ ان کی ہدایت اتنی اوور ویلمڈ تھی، اتنی اوور لوڈڈ تھی کہ انہوں نے آگے تقسیم کی. وہ روشنی کے بیکن بن گئے، مینار بن گئے. جب آپ روشنی ہوتے ہیں تو لائٹ خود بخود دوسروں تک جاتی ہے، اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. محنت روح پر ہوگی، اگر روح روشن ہو گئی تو آپ خود چراغ بن جائیں گے، آپ ستارہ بن جائیں گے، جس سے لوگ گائیڈنس حاصل کریں گے.
اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں، اسلام از ناٹ اے پیسو تھنگ، ایکٹیو ہے، یہ ورب ہے، کچھ کرنا پڑے گا، صرف بولنا نہیں پڑے گا، یہ ورڈز نہیں ہیں، تقریریں نہیں ہیں، پریکٹیکلی اپنی ذات پر اپلائی کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کے اندر سے روشنی نکلے گی، تب جا کے آپ کے اندر وہ روشنی جذب ہوگی جو قطرہ قطرہ تنزیل ہو رہی ہے. ادروائز آپ بہترین مخارج کے ساتھ دنیا کے بہترین قرآن سے جا کر پڑھ لیں، قرآن آپ کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. کیونکہ اگر یہ حلق سے نیچے اترنے والی کتاب ہوتی تو یہ ایک تورات کی طرح کسی بک کی فارم میں مل جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ نے اس کے لیے دل کو چنا ہے، دل پر اتارا ہے، دل پر لکھا ہے، تو اسے دلوں پر لکھنا پڑے گا اور وہ صبر کے ساتھ آئے گا. کیونکہ ہم نے جب ہم اس کو اگر سورۃ لقمان کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وین اے پرسن اسٹیبلش صلاۃ، جب بھی انسان نماز کو قائم کرتا ہے تو اس کی پرسنالٹی کی بلڈنگ ایسی ہو جاتی ہے جو کوئی رانگ ڈوئنگ خود بخود برداشت نہیں کر سکتی. جب رانگ ڈوئنگ پہ آپ بولیں گے، کوئی بھی غلطی کرے گا تو آپ اس کو ٹوکیں گے، اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ ریٹیلیشن آئے گی. ریٹیلیشن آئے گی، آپ کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جائے گا، ابیوز کیا جائے گا، پھر اس کے نتیجے میں کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. تو صبر ہدایت سے جا کے اس طرح سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْقِنُونَ، اور وہ تھے ہماری آیات پر، یہ پھر پاسٹ کی بات ہے، ڈیفینیٹلی کیا تھے؟ یقین رکھنے والے تھے. اِنَّ رَبَّكَ ہوا، بے شک آپ کا رب وہی ہے، یفصل بینہم، فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، ان کے درمیان، یوم القیامتی، اس قیامت کے دن، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس کے بارے میں وہ ہمیشہ دنیا کی زندگی میں اختلاف کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اختلاف کا فیصلہ اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے. جب پاسبل نہیں ہے تو ایک بے مقصد کام میں اپنی زندگیاں کیوں کھپائیں؟ اس بحثوں میں زندگیاں کیوں گزاریں؟ رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کنڈے رجب میں پکانے چاہیے کہ نہیں پکانے چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ بحثیں ہیں نا ہماری. اچھا، مزارات کی زیارت کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ شرک ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ آپ بیسک ہیومینٹی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جو قرآن آپ کو گارنٹیاں دے رہا ہے کہ یتیم آئے تو مت جھڑکیے، سائل آئے تو ماتھے پہ تیوری بھی نہیں آنی چاہیے آپ کے. آپ کو جو پوسچر سکھا رہا ہے انسانیت کے اسلام، اگر آپ ان بیسس کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہ وعدے کرتا ہے آپ سے فلاح کے، تو پھر اختلاف میں کیا رکھا ہے؟ جب اختلاف کا فیصلہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، ہر انسان نے سمجھنا ہے وہی ٹھیک ہے، وہ بہترین دین پر ہے. تو اللہ نے کہا بنی اسرائیل یہی کچھ کیا کرتے تھے، اختلاف، اور ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اب بنی اسرائیل کو تو چھوڑیں، ہمارے مناظرے یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ تو رہ ہی نہیں گئے. ہم تو گلوبل سوچ ہی نہیں رہے، ہم تو گھر کی سیاست کھیل رہے ہیں. بریلوی ہے، اہل سنت والجماعت ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے کہ اہل حدیث ہے، بس یہی کھیلیں گے. ہم ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں. اولم یہد لہم کم اہلکنا، کیا انہیں ہدایت نہیں ملی اس بات سے کہ کتنے ہی ہلاک کر دیے من قبلہم، ان سے پہلے ہم نے. انہیں نظر نہیں آتا؟ ان کے اختلافات دور نہیں ہوتے یہ سوچ کر کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو کھنڈر ہیں دنیا میں موجود ہیں. آپ جاتے ہیں وہاں پر، آپ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ احرام مصر کیسے بن گئے. آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ اہل سمود یا اہل عاد کے وہ جو پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے اندر گھر بنائے ہوئے تھے، اور ٹیبلٹس دیکھتے ہیں، آپ دیواروں پر کچھ پکچرز دیکھتے ہیں، تو کیسے انہوں نے یہ کرو کر لیا، پتھروں کو کاٹ لیا، گھڑ لیا. من قبلہم من القرون، ایسی کئی بستیاں گزری، یمشون فی مساکنہم، جن کے رہنے کی جگہوں میں، مساکن مسکنہ، ٹھکانہ. تم چلتے پھرتے ہو، تم جاتے ہو، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہو، تو یہ چیزیں تمہیں یاد نہیں دلاتی؟ وہ بھی ایسے ہی تھے، ایسے ہی مجرم تھے. تو فرعون کسی ایک بندے کا نام نہیں تھا. ہمارے ہاں بہت سے فرعون پھرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کا بت خانہ تھا، اس کے بت، انہوں نے اسی کے بت توڑے تھے. ہمارے اندر چھوٹے چھوٹے ہر ایک کے اندر موجود ہے بت. کسی کے اندر ذات کا ہے، کسی کے اندر حسب نسب کا ہے، کسی کے اندر کلر کو لے کر ہے، ریس ہے، کسی کے اندر زبان کو لے کر ہے، کسی کے اندر قوم پرستی ہے، نیشنلزم، کیپٹلزم، مادیت تو پھر خیر سب میں ہے. میرے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، میٹیریل کی محبت اتنی شدید ہے. تو یہ سارے بت
इन ज़रूरी नहीं है कि हिंदुओं की तरह आप एक बुत को सामने रखेंगे, माथे पर उसके भी तिलक होगा, आपके भी होगा, और आप उसके आगे झुक जाएंगे हाथ बांध के। नज़र ना आने वाले बुत सबके अंदर मौजूद है। छोटे छोटे फिरौन चलते फिरते नजर आते हैं। सिर्फ अकेले उसने नहीं कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम वाले फिरौन ने, अना रब्बुकुमुल आला। अगर सिर्फ उसी ने कहा होता तब लुकमान अपने बेटे को ना कह रहे होते, बेटा एरोगेंस हो के लोगों के दरमियान मत रहना, बैलेंस चाल में रहना, ऊंची आवाज के साथ बात ना करना। हम ये सब कर रहे होते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अपनी जवानी का, अपनी पावर्स का शो कर रहे होते हैं, शोइंग गेम है। हाँ, इन्ना फी ज़ालिका लआयात, इसमें एक नहीं सैकड़ों करोड़ों अरबों निशानियां हैं उन लोगों के लिए कि इस बुरे अंजाम से वो बच जाएं। अफला यसमऊन, क्या उन्होंने नहीं सुना? क्या उनके कदमों की चाप उनके कानों तक नहीं पहुंची? जो तबाह हाल बस्तियां हैं, उन आवाज़ों के बारे में नहीं सुना? अवलम यरौ अन्ना नसूकुल माअ इलल अर्ज़िल जुरुज़ि, क्या उन्होंने नहीं देखा अन्ना के बेशक हम नसूकुल माअ, पिलाते हैं हम पानी, किसको? इलल अर्ज़, उस ज़मीन तक पहुंचाते हैं, अल जुरुज़, जो जुरस कहते हैं कटी हुई, कट ऑफ हुई हुई, ऐसी ज़मीन जहाँ तक पानी पहुँचने का कोई इम्कान नहीं है। कोई दरिया का पानी नहीं लगता, किसी नहर का नहीं लगता, वो नीचे वाली जगह पर नहीं है। अब क्या करते हैं अल्लाह पाक? वहाँ पर बारिशें भेजकर उसको पानी पिला देते हैं। फ़नुख़रिज बिही, फिर हम उससे निकाल लाते हैं। वो ज़मीन जब पानी पी लेती है तो फिर क्या करती है? वो फ्रूट देती है। ज़रअन, खेतियाँ, ज़रात इसी से है। ताकुलु मिन्हु, खाते हैं उससे, अनआमहुम, उनके मवेशी, व अनफुसुहुम, और वो खुद। कुछ साग हैं जो हम अपने गाय भैंसों को खिला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पट्ठे। हम तो पट्ठे कहते हैं खैर सराइकी में। अच्छा, वो फिर बाकी के जो साग हैं वो पका के वो हांडी में अम्मा हमें खिला देती है। तो अल्लाह, हम और मवेशी एक ही चीज़ खा रहे होते हैं, साग के मामले में तो कम अज़ कम, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है तो फिर मैं ये मानने को तैयार हूँ। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि क्या उन्होंने नहीं देखा? ये कितनी अजीब बात है, उन्हें इस चीज़ से कोई निशानी नहीं मिलती। कैसे वो मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन को, बंजर पड़ी हुई ज़मीन तक पानी पहुंचा देता है, और फिर उससे तरह तरह की खेतियाँ और पैदावार और बाग और फ्रूट पैदा हो जाते हैं। तुम भी खाते हो, तुम्हारे मवेशी भी खाते हैं। अफला युबसिरून, नज़र नहीं आता? सिर्फ वही जहान नज़र आता है जो इन आँखों से नज़र आ रहा है। चलो वही देख लो जो सिर्फ ज़ाहिर की आँखों से नज़र आता है। उसी में भी तुम्हारे रब की बहुत सारी निशानियाँ हैं, उसी में भी आखिरत की बहुत सारी निशानियाँ हैं। खेती का कटना, खेती का भूसे में तब्दील हो जाना बता रहा है कि एक इस दुनिया के बाद एक और दुनिया आने वाली है, जब आप खड़े होंगे अपने रब के सामने। कल क्या पढ़ा था? मुजरिम सर झुका के खड़े होंगे और कहेंगे कि मेरे रब हमें थोड़े दिनों की मोहलत दे दे, दुनिया में लौटा दे। अल्लाह ना करे कि इस तरह के रिग्रेट हो हमें। वयक़ूलून मता हाज़ल फ़त्ह, और वो यूं कहते हैं कि कब आएगा ये आने वाली घड़ी, कब खुलेगा हम पर? आज तो सब कुछ बंद है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये कैसी बातें हैं? हमने तो कोई आलम अरवा में टाइम नहीं गुजारा। तुम कहते हो अल्लाह है, हम कैसे मान लें? और इसको ये भी कह सकते हैं जो सूरत रोम के साथ की इब्तदाई आयात हैं, फ़तह की खुशखबरी के मुसलमानों को कहा जा रहा है कि अनकरीब आपको अल्लाह ताला फ़तह से नवाजेगा। तो वो पूछ रहे हैं कि ये कब होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नज़र नहीं आ रहा है। ऐसी प्रेडिक्शन है, दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे, कुल यौमल फ़तह, ये वो वाला है क़यामत वाला, कह दो उनसे यौमल फ़तह, जिस दिन खुलेगा मामला, खुलेगा जिस दिन दरवाजे आसमान के खुल जाएंगे, ये वो फ़तह है। फ़तह खोलना। ला यनफ़उल्लज़ीना कफ़रू, तो नहीं फ़ायदा देगा उन लोगों को जिन्होंने आज इनकार किया, ईमान हो। उस टाइम उनका ईमान देख के माना तो फिर क्या माना? मलका ज़ुबैदा और हारून रशीद की मैंने सुनाई थी ना आपको मिसाल, कि वो बैठे बहलूल बेच रहे थे कुछ मट्टी के घरौंदे। तो जन्नत में महल ले लो, जन्नत में महल ले लो। मलका ज़ुबैदा ने पूछा बड़े मियाँ कितने का? 10 दिनार का। उसी टाइम देकर ख़रीद लिया। रात को हारून रशीद साहब ने ख्वाब में देखा, अब्बासी खलीफा है, कि बहुत खूबसूरत महल है और बहुत रोशन है और उसका एक बहुत बड़ा गेट है। मैं उससे एंटर होना चाहता हूँ तो दरबान कहता है, गेट कीपर कहता है, रुक जाओ मियाँ, ये तुम्हारा नहीं है, ज़ुबैदा का। ओहो, याद आ गया, उसने कल बहलूल से ख़रीदा था। सुबह उठे तो भागे भागे गए, बहलूल मियाँ अब मुझे भी एक महल दे दो 10 दिनार में। उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखने के बाद कीमत कुछ और होगी।
महल तो मिलेगा। तो कहने लगे मैं देने को तैयार हूँ, मांगो क्या मांगते हो? ना कहा तुम्हारी पूरी सल्तनत। अब देख के तो सल्तनत देनी पड़ेगी, फिर जाके ये महल मिलेगा। ये तो अनदेखे के सौदे होते हैं, बिलीव की बातें हैं। जब अल्लाह ने कह दिया कि एक और जहान है, क्योंकि अल्लाह ने बताया कि मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम कैसे बने हो। चाहो तो साइंटिस्ट से, चाहो तो बायोलॉजिकल डॉक्टर से तस्दीक करा लो, ऐसा ही होता है। ऐसे स्पर्म ठहरता है माँ के पेट में, ऐसे ही फिर तुम आ जाते हो पूरे इंसान बनकर। ये सारे फिजिकल ऑर्डर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो फिर मैंने कायनात भी ऐसे ही बनाई है। जब ये सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर कायनात को दोबारा बना के तुमसे पूछ भी सकता हूँ, हाँ चंद की था गुजारी यही रात में, आपस में ये फिरकेबाजी लड़ लड़ के आए हो, आपस के ज़ाहिरी ऐप देख देख कर आए हो, दूसरों की हिफतें कर करके आए हो, या कुछ प्रोडक्टिव काम भी किया है? कोई ग्रीन हाउस गैसेस को ख़त्म करने के लिए कोई काम किया है? कोई लोगों तक साफ पानी पीने का पहुंचाने के लिए कोई काम किया है? किसी यतीम मिस्कीन के माशी हालात को ठीक करने के लिए भी तुमने कोई प्लान किया है? मईशत पड़ी है इस लिहाज से, या यूनाइटेड नेशन के हवाले कर दी अपनी मईशत को, IMF से कर्ज पे कर्ज लेंगे और फिर गरीब को टैक्स लगा लगा के गरीब से गरीब तर कर देंगे, फिर ये गरीब है अपने बच्चों के साथ खुदकशियां करते फिरेंगे इज्तिमाई। तो क्या ये सब हमसे नहीं पूछा जाएगा? क्या इसीलिए हमने नमाज को इस्टेब्लिश किया था कि हमारे सामने गुर्बत इसी तरह से होती रहे? एक गरीब की बेटी चौक पर खड़े होकर, फुटपाथ पे खड़े होकर अपनी इज्जत भी बेचे कि उसके बच्चों के पास दूध आ जाए, 1-2 डब्बे दूध के उसे मिल जाए, उसकी छत जो टपक रही है बरसात में वो सही हो जाए, मुरम्मत हो जाए। कोई बात नहीं, जिस्म ही बेचना है तो जिस्म के कंफर्ट के लिए कोई हर्ज नहीं है। फिर क्या बेसिक ह्यूमैनिटी की तरफ लौटने का वक्त नहीं आ गया? कुरान ये नहीं बताता कि अब वो वक्त आ गया है? सबसे पहले हज़रत जाफ़र ने जो तकरीर की थी जाकर नजाशी के दरबार में, क्या कहा था? ऐ मेरे बादशाह, हम लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, तो हमारे यहाँ हमारे ही भाई हैं, कज़न हैं, वो हमारे पास रसूल बन के आए और वो कहते हैं कि औरतों पर मेहरबानी करो, बेटियों के साथ शफकत वाला मामला करो। कुरान तो आपको बेसिक ह्यूमन मैनर सिखाता है, आपको हार्श से, आपको दरिंदे से इंसान बना देता है, एहसास करने वाला। और फिर उस दिन आप, अल्लाह कहता है कि उस दिन अगर तुम कहो कि अब हमें यकीन हो गया अल्लाह ठीक कह रहा था, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, सॉरी, अब ऐसा ईमान कबूल नहीं है देख लेने के बाद। वला हुम यंजुरून, और उन्हें देखने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। अच्छा 2 घड़ियां अल्लाह पाक दे दें, नज़ारा का मतलब मोहलत भी होता है और नज़ारा का मतलब देखना भी होता है। ना उनकी सुनवाई होगी, उनकी तरफ देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला, और ना उन्हें मोहलत मिलेगी। फ़अरिज़ अन्हुम, सो अवॉइड दीज टाइप ऑफ पीपल, आप अवॉइड कीजिए, इन सोचों से भी अवॉइड कीजिए। अनहुम, उन इंसानों से, वंतज़िर, और इंतज़ार फरमाइए, इन्नहुम मुंतज़िरून, हम भी ऐसे इंसानों के इंतज़ार में हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। This is end of Surah Sajda.